اب بہت ہوا ناٹی، ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور تم ابھی تک مجھے بچہ بھی نہیں دے سکی۔ اب میں اور انتظار نہیں کر سکتا، میں جلد ہی آگے دوسری شادی کر لوں گا۔ تمہارا دل کرے تو یہاں رہ سکتی ہو، نہیں تو دفع ہو جانا یہاں سے۔ نہیں نہیں کالو جی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اولاد تو اللہ کے بس میں ہے، اس میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اولاد تو اللہ نے دینی ہے نا کالو جی، آپ مجھ پہ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھو ناٹی، زیادہ باتوں کا مجھے پتہ نہیں، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اتنے سال بعد بھی تم مجھے اولاد نہیں دے سکی۔ بس اب بہت ہو گیا، میں آج ہی جا کے اپنے دوست سے بات کرتا ہوں اور ایک نئی کوی ڈھونڈتا ہوں جس سے میں شادی کروں گا۔ کالو کوے اور ناٹی کوی کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا، لیکن ان کے گھر میں ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ کالو کوا ناٹی کوی پر اکثر اس بات پر غصہ کیا کرتا کہ وہ اسے اولاد نہ دے سکی اور اسے بانجھ ہونے کے طعنے دیتا تھا۔ ناٹی کوی اس بات سے بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی تھی۔ اب تو کالو کوے نے اسے دوسری شادی کی دھمکی بھی دے ڈالی تھی۔ کالو کوا اپنے دوست چڑو کوے کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کر کہتا ہے، یار چڑو، اتنے سال ہو گئے میری شادی کو، لیکن میری بیوی ابھی تک مجھے اولاد نہ دے سکی۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اس منحوس سے۔ میں اب آگے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری نظر میں کوئی کوی ہو تو مجھے بتانا۔ ہاں ہے نا میری نظر میں کوی، میری بیوی کی سہیلی، اس کا نام رانی ہے، ابھی وہ دوسرے جنگل سے آئی ہے، بہت ہی اچھی اور نیک کوی ہے، تمہارا بہت ہی زیادہ خیال رکھے گی اور آتے ساتھ ہی تمہیں اولاد دے دے گی۔ تم فکر نہ کرو، میں جلد ہی تمہاری شادی کی بات اس سے پکی کرتا ہوں۔ یار چڑو، اگر تم ایسا کر دو نا تو تمہارا تو مجھ پہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس منحوس سے بھی میری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ منحوس تو میرے پلے ہی پڑ گئی ہے، پتہ نہیں اس منحوس سے کب میری جان چھوٹے گی۔ اب تو میرا دل کرتا ہے کہ میں جلدی سے دوسری شادی کر لوں اور اپنے بچوں کے ساتھ کھیلوں۔ ہاں، میں آج ہی اپنی بیوی سے اس کوی کی بات کرتا ہوں اور تمہاری شادی پکی کرتا ہوں، پھر میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں گا۔ تم فکر نہ کرو، تمہارا دوست ہے نا چڑو، تم پریشان نہ ہونا۔ بیچاری ناٹی کوی بھی اپنی سہیلی سونا چڑیا کے پاس جاتی ہے اور اسے جا کر اپنا دکھڑا سناتی ہے۔ وہ سونا چڑیا سے کہتی ہے، سونا، تمہیں تو پتہ ہے میری شادی کو اتنے سال ہو گئے اور ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ اب تو کالو نے مجھے شادی کی دھمکی بھی دے دی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے گا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ میں تو اپنے مائکے بھی نہیں جا سکتی، میرے تو مائکے میں بھی کوئی نہیں ہے کہ مجھے اپنے گھر بٹھا لے۔ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں، تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں اب آگے کیا کر سکتی ہوں سونا۔ نہیں ناٹی بہن، آپ پریشان نہ ہو، یہ سب تو اللہ کی مرضی ہے، اولاد تو اللہ کی دین ہے اور آپ اسے شادی کرنے سے بھی نہیں روک سکتی۔ اس میں ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صبر کریں، اللہ آپ کو آپ کے صبر کا اجر ضرور دے گا میری بہن، آپ پریشان نہ ہو۔ ہاں سونا، اسی بات کا تو مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے صبر کا اجر ضرور دے گا، لیکن اب تو کالو بھی آگے دوسری شادی کر رہا ہے۔ اگر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں، تم ہی مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں گی؟
وہ دونوں وہاں پہ بیٹھ کے کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ یہ روز کا معمول بن گیا۔ کالو کوا ناٹی کوی کو ایسے ہی تانے دیتا اور اس اولاد نہ ہونے کا اس کو برا بھلا سناتا۔ وہ بیچاری چپ چاپ سنتی رہتی اور اپنی قسمت کو کوستی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ کالو کوے نے رانی کوی سے شادی کر لی اور اسے لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے ناٹی کوی سے کہا، ناٹی، یہ میری بیوی ہے رانی۔ آج کے بعد سے اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو تم اس کی نوکر بن کے رہو گی۔ یہ میرے ہونے والے بچوں کی ماں ہے۔ یہ مجھے جلد ہی بچہ دینے والی ہے۔ تم اس کی خدمت کرو گی، اس کے لیے دانا لایا کرو گی اور گھر کا کام بھی تم کرو گی۔ یہ صرف آرام ہی کرے گی۔ شوہر جی، مجھے تو بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے۔ اس سے کہیں مجھے دانا لا کے دے، اور دانا نہیں، میں تو میٹھا پھل کھاؤں گی، میٹھا پھل۔ اس سے کہیں مجھے میٹھا پھل لا کے دے، اور مجھے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، اس لیے یہ میٹھے پھل کافی سارے لا کے یہاں پہ رکھ دے، تاکہ جب مجھے بھوک لگا کرے تو میں اسے کھا لیا کروں۔ تبھی تو میں آپ کو تندرست بچہ دے پاؤں گی کالو جی۔ جائیں، اسے بھیجیں یہاں سے۔ سنا نہیں ناٹی؟ میری بیوی نے کیا کہا ہے؟ جاؤ اور میری بیوی کے لیے میٹھا پھل لے کر آؤ۔ ابھی ایک لے آؤ، پھر جانا اور کافی سارے میٹھے پھل اکٹھے کر لانا۔ میری بیوی کو صحت یاب ہونا چاہیے تاکہ بچہ بھی صحت یاب ہو۔ جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ اور میٹھا پھل لے کر آؤ۔ بیچاری ناٹی کوی چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھل لینے کے لیے جنگل چلی پہنچتی ہے۔ وہ ہر روز ایسے ہی کرتی۔ کالو کوے کی دوسری بیوی سارا دن آرام کرتی اور بیچاری ناٹی کوی سارا دن کھانے کی تلاش میں جنگل میں ماری بھٹکتی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ابھی تک رانی کوی نے بھی انڈا نہیں دیا تھا۔ ایک دن کالو کوے نے رانی کوی سے پوچھا، رانی، ہماری شادی کو بھی تو اتنے دن ہو گئے ہیں، ابھی تک تم نے انڈا نہیں دیا۔ کافی عرصہ نہیں گزر گیا؟ تم ایک بار کسی ڈاکٹر کو چیک کروا لو۔ نہیں کالو جی، مجھے پتہ ہے اب جلد ہی میرا انڈا آنے والا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، کسی ڈاکٹر کو چیک کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج ہی کسی دائی کے پاس جاتی ہوں اور چیک کروا کے آتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے میرا انڈا آنے والا ہے۔ وہ پریشان ہو کر اپنی سہیلی بھوتنی کوی کے پاس جاتی ہے اور اسے جا کر سارا معاملہ بتاتی ہے۔ رانی کوی بھوتنی کوی سے کہتی ہے، بھوتنی، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ میرے پہلے شوہر نے بھی مجھے اسی لیے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کالو کوے نے مجھے سے اولاد کے لیے شادی کی۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں اس کو اب میں کیسے ٹالوں۔ آج تو اس نے مجھ سے سیدھا ہی پوچھ لیا کہ ابھی تک ہمارا انڈا کیوں نہیں ہوا۔ اب میں اس کو کیا جواب دوں؟ تم ہی بتاؤ۔ تم ایسے کرو، ایک پلاسٹک کا انڈا بازار سے لے لو، اسے لے جا کر اپنے گھونسلے میں رکھ دینا، اور کچھ دن اپنے شوہر کو اور اپنے گھر والوں کو اسی طریقے سے بیوقوف بناؤ کہ تم نے انڈا دیا ہے اور اس میں سے جلد ہی بچہ آ جائے گا، اور اسی طریقے سے کچھ دن گزارو، پھر
फिर हम सोचते हैं कि क्या करना है। रानी कौवी ने ऐसा ही किया। उसने एक प्लास्टिक का अंडा अपने घोंसले में रखा और जोर जोर से चिल्लाने लगी। कालू जी, देखें देखें हमारा अंडा आ गया, देखें देखें हमारा अंडा आ गया, देखें हमारा अंडा कितना प्यारा है, इसमें से जल्द ही बच्चा आ जाएगा, फिर हम इस मनहूस नाटी को यहाँ से निकाल देंगे। हाँ हाँ, इसको तो हम निकाल ही देंगे। इसका क्या काम हमारे बच्चे पे? ये तो मनहूस हमारे बच्चे के पास भी नहीं होनी चाहिए। इसको हम घर से निकाल ही देंगे। बेचारी नाटी कवि चुपचाप उनके पास बैठी उनकी बातें सुन रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी। पता नहीं अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा क्या होगा, मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ? जब ये लोग निकालेंगे तो अल्लाह कोई ना कोई आसरा बना ही देगा। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन रानी कौवी के अंडे से बच्चा नहीं निकलता। एक दिन कालू कौवा रानी कौवी से पूछता है। रानी, इतने दिन हो गए, इतने दिनों में तो बच्चा निकल आना चाहिए। अभी तक हमारा बच्चा अंडे से बाहर नहीं निकला। इसके पीछे क्या वजह है रानी? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही। अंडा टूटा भी नहीं और इसमें ज़रा सा भी कोई निशान नहीं है। इतने दिन हो गए, अब तक तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं कालू जी, इतने दिन कहाँ हुए हैं, अभी कुछ ही तो दिन हुए हैं और बच्चा इतनी जल्दी से कहाँ से आ जाए, अभी कुछ और दिन लगेंगे। आप परेशान ना हो, आप नहीं जानते, आप कौवे हैं ना, इसलिए आपको इतना नहीं पता। ये कौवी को ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होता है, आप परेशान ना हो। वो कालू कौवे को बेवकूफ़ बना रही थी। इसी असना में नाटी कौवी ने भी एक अंडा दे दिया। नाटी कौवी बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने कालू कौवे को बुलाकर बताया। कालू जी, देखें मैंने भी अंडा दिया है, ये देखें इसमें से हमारा बच्चा आएगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ हाँ नाटी, तुम सही कह रही हो। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं एक साथ 2 बच्चों का बाप बनूंगा। कितनी मज़ा आएगा ना, कितनी खुशी की बात है ये। अब तुम भी आराम किया करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया करूँगा। बेचारी रानी कौवी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि उसका अंडा तो नकली था, लेकिन जो अंडा नाटी कौवी ने दिया था वो तो असली था। उसमें से तो बच्चा निकलना ही था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि नाटी कौवी के अंडे से बच्चा निकल आया, लेकिन बेचारी रानी कौवी, उसके अंडे से कोई बच्चा नहीं निकला। अब कालू कौवे ने रानी कौवी से पूछा। रानी, नाटी ने तुम्हारे बाद अंडा दिया था, बल्कि बहुत दिन बाद अंडा दिया था। उसके अंडे से तो बच्चा भी निकल आया, लेकिन तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा नहीं निकला। कहीं तुम हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? कहीं कोई चालाकी तो नहीं कर रही? रानी कौवी डर जाती है और डर के कालू कौवे को सारी बात बता देती है। वो कहती है। कालू जी, मेरी आपसे शादी जब हुई थी उससे पहले मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे शौहर ने मुझे इसलिए घर से निकाला था कि मैं कभी भी मां नहीं बन सकती थी। मुझे उस चिड़ू कौवे ने कहा था कि मैं आपसे झूठ बोलूं, इसीलिए मैंने झूठ बोला था। फिर मेरी एक और सहेली ने मुझे मशवरा दिया कि मैं नकली अंडा लाकर अपने घोंसले में रख दूं और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाऊं। मुझे माफ़ कर दें कालू जी, मैं आप लोगों की गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे घर से ना निकालें।
میرے پاس رہنے کے لیے آسرا نہیں ہے. پلیز مجھے گھر سے نہ نکالیں. تم جھوٹی ہو. میں اب تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا. جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے. اور میں اپنی بیوی کا گنہگار ہوں. اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. اس کے ساتھ کتنا برا سلوک میں نے کیا. تمہاری نوکرانی بنا کر اس کو رکھا. اس کے باوجود اس نے کبھی آج تک اف تک نہیں گئی. اور تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا. جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے. ناٹی کوی نے کہا، کالو جی، اس میں اس بیچاری کی کوئی غلطی نہیں ہے. ساری غلطی آپ کی ہے. آپ ہی اسے شادی کر کے اس گھر میں لائے ہیں. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو اس گھر میں رہنے دیں. یہ اس گھر میں رہے گی اور ہمارے ساتھ ہی رہے گی. اس بیچاری کا تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اس کو ادھر ہی رہنے دیں. کالو کوا مان جاتا ہے اور وہ سب خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں.